بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلاً ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی. تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر 40 سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی. ہم نے کہا نہیں، ولادت تو حضرت کی 255 ہجری میں ہو گئی. 255 ہجری سے اچھا، یہ صرف بہر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے. یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے. یہ علمی بحث ہے، یہ کفر و شرک کی بحثیں نہیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملعون قرار دینے کی بحثیں نہیں ہیں. لیکن یہ بحث توجہ ہے، یہ بحث کہ حضرت کی عمر جو ہے اس وقت 1150 سال کی ہے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جی آپ کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک اور بات بھی آپ نے بڑھا دی، یا 40 سال کے ہوں گے یا 1150 سال کے. میں نے کہا نہیں، ہے 1150 سال کے، عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے. جی حضرت ادریس کی عمر کتنی ہے؟ حضرت الیاس کتنے ضعیف ہو گئے؟ حضرت خضر کی کیا عمر ہے؟ حضرت عیسیٰ کی کیا عمر ہے؟ ان کی عمریں تو بڑی طویل ہیں مگر نظام پروردگار کے مطابق جوان ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی بات تو اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے نا. یعنی اگر میں یہ ثابت کر جاؤں کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، ان کی عمر جو ہے 40 سال پہ ٹھہری بھی ہوگی، صحت ان کی 40 سال والی ہوگی، تو اس پہ کیا میں حق پر ثابت ہوں گا یا اللہ کی قدرت ثابت ہوگی؟ بحث تو اللہ کی قدرت کی ہے. سب نے لکھا ہے جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہی عمر ہوگی حضرت عیسیٰ کی جس عمر میں اللہ نے آپ کو غیبت میں بلا لیا اور اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا لیا. البتہ نہ مصلوب ہوئے، نہ مقتول ہوئے، نہ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ، نہ صلیب پر چڑھائے گئے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے. وہ غیبت میں لے گئے ہیں ان کو. حضرت عیسیٰ آج بھی ہمارے درمیان ممکن ہے ہوں. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پردے میں ہیں، کسی حجرے میں ہیں، کسی شہر میں ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا. غیبت کا مطلب ہے میں پہچان نہیں سکتا. اور فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت کون ہے. اور کیا ہم سب کو جانتے ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہوتے تو نظر آتے، ہوتے تو پہچانتے؟ ہم تو بہت سے کو نہیں جانتے. اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ سب حاضر ہیں نا، مگر سب ظاہر نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ سب حاضر ہوتے ہیں آپ کے، مگر سب ظاہر نہیں ہوتے. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. ظاہر اسے کہا جاتا ہے جسے میں پہچانتا ہوں، جس کی مجھے معرفت ہو جائے وہ ظاہر ہے. یہ چار نبی زندہ ہیں یا نہیں؟ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ چاروں نبی زندہ ہیں. تو جب اللہ کے 4 نبی زندہ اللہ نے رکھ کر ہمیں یہ تسلی دے دی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اسے ہم مان نہیں سکتے، میں سمجھتا ہوں ضدیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. میں نے کہا جی حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی. کہنے لگے جی کیسے سمجھائیں گے؟ میں نے کہا حضور آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی میں 70 سال کا ہوں. میں نے کہا آپ آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیے. 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. اگر آج تک آپ نے سر کے بالوں کو نہ کاٹا ہوتا تو وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے نہ پلکوں کے بالوں کو کاٹا ہے نہ بھووں کے بالوں کو کاٹا ہے. ایک بال بڑھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک بال رک کر بتا رہا ہے کہ اللہ عمر روک دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. فرمایا کہ جب رکاب پہ پیر رکھ کر کسی جانور پر بیٹھتے تھے تو جب کسی جانور پہ سرکار بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم، تو وہ جانور نہ بوڑھا ہوتا تھا نہ بیمار ہوتا تھا. اور علی کے الفاظ ہیں، اگر
نبی کسی گھوڑے پر بیٹھ جائیں، نبی کسی مثال اونٹنی ناقے پر بیٹھ جائیں تو وہ پھر ساری زندگی نہ بوڑھی ہوتی تھی. چاہ رہے ہیں سرکار کے فضائل سننا چاہ رہے ہیں؟ وہ ناقہ، وہ سواری نہ کبھی بوڑھی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ پھر کبھی بیمار ہوتی تھی. جس کی موٹی دلیل میرا بچہ بھی اس کو مان لے گا. دلیل وہ نہ کہ جو ہضم ہو جائے، دلیل وہ نہ جو مان لی جائے. موٹی دلیل یہ ذوالجناح نبی کی سواری ہے جو کربلا میں نبی کی رحلت کے 61 سال کے بعد کا، معاف کیجیے گا 50 سال کے بعد بھی جوان ہے. گھوڑے کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. گھوڑے کے ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے نا، گھوڑے پالنے والے بیٹھے ہیں، یہ 20-22 سال سے زیادہ کا نہیں ہوتا. گھوڑا مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ 50 سال کے بعد بھی کربلا میں جوان ہے. اور جوانی پھر ایسی جوانی کہ میرے مولا مہدی بھی اسی میں بیٹھ کے آئیں گے. سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ بوڑھی ہوتی تھی، بولیے تھوڑا گردن ہلا دیجیے، نہ وہ بیمار ہوتی تھی نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی. تبرکن بھی جانور خواہش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر بیٹھ جائیے. نبی تو نبی ہے نا جی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا باتیں کر رہے تھے مولانا بھی. بعض لوگ تو میرے ساتھ مشکل میں مجھے ڈالنے کی کہ جی آپ ذاکروں والی مجلس پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے فخر ہے کہ میں ذاکر ہوں. بات مضبوط ہونی چاہیے، بات حوالے کے ساتھ ہونی چاہیے، بات پر خود کو بھی یقین ہونا چاہیے. تو بات ہے. سرکار سے جانور بھی خواہش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر بیٹھ جائیے. آرزو کرتے تھے سرکار. ہر جانور پہ سرکار نہیں بیٹھتے تھے. خیبر فتح ہوا تو جانور بھی مال غنیمت میں ملے. سارے جانوروں کو لائن سے باندھ کے کھڑا کیا ہوا تھا. خواہش تو بہت سے کر رہے تھے، مگر نبی نے ایک گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی رسی چھوڑ دو، یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. جب اس گدھے کی رسی کھولی گئی وہ دوڑتا ہوا آیا، سرکار کے پیروں کا بوسہ لیا اور فصیح عربی میں سرکار سے بات کی. کہنے لگا میرے آباء و اجداد کی پشت پر بارہا کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے. ایک مدت گزر گئی ہے کہ ہماری پشت پہ کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. یا رسول اللہ کچھ دیر آپ بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے وہ بیٹھ جائے. میرے مولا نبی کچھ دیر کے لیے اس پہ سوار ہوئے. پھر سرکار نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آج کے بعد اس کا نام ہم طے کریں گے، اس کا نام یعفور ہے. نبی کی سواریوں کو جا کے دیکھیے ہسٹری کے اندر، نبی کی سواریوں میں ایک سواری کا نام یعفور ہے. فرمایا اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے، اس کو یعفور کہہ کے پکارو گے. اور یعفور ہے، یا عین فے واو رے. سرکار نے فرمایا کہ یہ میری سواری ہے، یہ میرے پاس رہے گا. اور حضرت اس کے اوپر کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا. فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو نبی کی بات کو سمجھے اور مانے اسے میں گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. دین سے مرتد ہونے کا اللہ نے اندیا دیا ہے. آخری زمانہ دین سے پھرنے والوں کا زمانہ ہوگا. دین پر قائم رہنا بہت مشکل بات ہے. نبی فرماتے ہیں آخری زمانہ ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پر کوئی انگارہ رکھ کر مسترب ہوتا ہے نا، انگارہ ہتھیلی پہ آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے. آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. لوگ دین پر عمل نہیں کر پائیں گے. بہت بڑا دیندار وہ ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا. بہت بڑا دیندار ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا. مجلس اعضا، یہ جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ فرش، یہ جگہ، یہ تو ایک تمید ہے، ایک آذان ہے، ایک پکار ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے.
سن 61 ہجری میں عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد امام حسین نے کربلا میں رکھی تھی۔ یہ جتنی مجلسیں ہیں اس یونیورسٹی کی کلاسیں ہیں۔ لہٰذا یہاں اب صفات بیان ہو رہی ہیں، کس کی؟ آخری زمانے میں آنے والے مومنین کی صفات۔ کون ہے آخری زمانے کا مومن؟ آخری زمانے کا مومن وہی ہے جو امام کی مدد کرے گا۔ جی یہ پرسہ ہم امام کو دینے آئے نا، مولا امام زمان ہم سے راضی ہو جائیں، مولا ہم سے پرسہ لے لیں۔ جی صاحب ازاں ہے، وارث خون ہے، ولی دم ہے۔ جی لہذا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو مولا حسین کے گنبد پہ لگے ہوئے سرخ رنگ کے پرچم کو اتاریں گے۔ عرب دنیا کا دستور ہے، جس کے خون کا بدلہ نہیں ہوتا اس کی قبر پہ سرخ جھنڈا لگاتے ہیں۔ امام حسین کے گنبد پہ جو سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے نا، پرچم لگا ہوا ہے، وہ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے، اور بدلہ لینے والے صاحب وارث مولا کا فرزند، اور ایسا عظیم فرزند کہ جن سے مولا کو، خود مولا حسین کو اتنا پیار ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے نا امام مہدی تو رجعت سے حسین دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور عالمی سطح پر امام حسین کی حکومت ہوگی۔ جی عالمی سطح پر امام حسین، کوئی بارڈر ختم نہیں ہوگا، بارڈر ختم ہو جائیں گے، پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے، یہ شناخت ختم ہو جائے گی کہ مغرب والے لوگ اور ہیں اور مشرق والے اور ہیں، سب امام مہدی کے ہوں گے۔ ایک ہی اذان سنائی دی جائے گی، ایک ہی انداز کا مذہب ہوگا، امام مہدی کی پوری عالمی حکومت ہوگی، اور امام مہدی جب تشریف لے کر آئیں گے تو امام حسین دوبارہ سے لائے جائیں گے، امام کی رجعت ہوگی، امام دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور امام حسین جب امام مہدی کو ایک یہودی عورت سر پر پتھر مارے گی جس سے امام مہدی شہید ہوں گے، تو امام حسین ہی امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفنائیں گے، اور پھر پوری دنیا پہ حسین کی حکومت ہوگی۔ یہ ہے وہ عقیدہ رجعت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پہ عطا لہذا اب اتنا آئیڈیل دور، اتنا پسندیدہ دور، اتنا بہترین ماحول کہ جب امام حسین کے ہاتھ میں پوری کائنات ہوگی۔ جی ویسے تو ابھی بھی ہے، مگر مراد ہماری سماجی اختیارات ہیں، ابھی تو دلوں پر اختیارات ہیں نا، پھر بدنوں پر بھی اختیارات ہوں گے، پھر محلوں پر بھی، شہروں پر بھی، ملکوں پر بھی، کائنات پر امام حسین کے اختیار کا اظہار ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت۔ میں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے کے لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ اس زمانے کے سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ آخری زمانے میں دین کو بچانا بہت مشکل ہوگا، دین بچانا بہت مشکل ہے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے، لیکن اس سے 2 برابر مجمع ہوگا جو نہیں آیا۔ جی اس سے 2 برابر مجمع ہوگا جو ان کو پتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے پھر بھی وہ نہیں آیا۔ تو یہ جو آ کے بیٹھا ہے، یہ جو نہیں آیا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہوں گے نا، یہ جو آ کر بیٹھے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے نا۔ ایسے ہی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں، وہ کیسے برابر ہو جائیں گے ان لوگوں، وہ ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے جو یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ اللہ پڑوس کی بنیاد پر نہیں کرتا، کسی کو مقام نہیں دیتا، نہ رشتہ داری ہے اللہ کی، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ تو محنت اور مشقت اور زحمت اور عبادت اور خلوص اور سچائی کی بنیاد پر عظمتیں دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی 5 لاکھ روپے خرچ کرے تو زیادہ معتبر ہو جائے، اور کوئی 5 روپے خرچ کرے تو اس کا اعتبار کچھ نہ رہے۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کون میری خاطر کام کر رہا ہے۔ کیا معلوم وہ ککڑی بیچنے والے کی 2 ککڑیاں جو اس نے کسی عزادار کو کھلائی ہو، وہ کسی کی دیکھ کھلانے سے زیادہ ثواب رکھتی ہو۔ خبردار۔ مجھے ظاہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر رہے، ظاہر کو دیکھ کر۔ خبردار، ظاہر پر فیصلہ نہیں ہوگا، باطن پر اور خلوص نیت پر فیصلہ ہوگا۔ اور جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کسی کا فیصلہ کروں، کیا معلوم وہ سچا ہو اور میں سوچا ہوا ہوں کہ سچا نہیں ہے۔
ویسے بھی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہو۔ چشمے سر سے دیکھنے والے اور ہیں، چشمے جان سے دیکھنے والے اور ہیں۔ یہ فرش ازا چشم جان اور آنکھوں کو کھولتی ہے جو دل کی آنکھیں ہیں۔ بصارت سے بصیرت کا سفر ہے جو عزاداری سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ فرش ازا پہ بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے۔ ہم ایک جگہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گفتگو ہونے لگی اپنے مخالفوں سے۔ ہم نے کہا جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ تو کہنے لگے 40 سال کی عمر ہوگی تو 40 سال پہلے ہی دنیا میں آئے ہوں گے، ہماری بات سچی ہو گئی۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی، ہم کہتے ہیں ولادت ہوگی، موٹا سا اختلاف تو یہی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں 1150 سال پہلے ان کی ولادت ہو چکی، یہ کہتے ہیں نہیں ولادت ہوگی۔ پھر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے 40 سال پہلے ہی پیدا ہوئے ہوں گے۔ یا وہ عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا وہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، یہ عقیدہ بھی ٹھیک۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کی۔ مجھے 70 سال ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے۔ میں نے کہا ابھی ہماری گفتگو کے بعد ذرا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے گا، اللہ نے آپ کے چہرے پر ہی یہ مثال قرار دی ہے کہ اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھائے اور جس کی عمر کو چاہے روک دے۔ کہنے لگے کیسے واضح کریں گے، کیسے کہیں گے؟ یہ ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے، اللہ جس کی عمر چاہے بڑھا دے، جس کی عمر چاہے روک دے۔ میں نے کہا آپ آئینے میں ذرا اپنے چہرے کو دیکھیے گا، 70 سال پہلے جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، لیکن اگر آپ نے 70 سالوں میں سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہو، لیکن آپ نے آج تک پلکوں کے بال نہیں کاٹے۔ سر کے بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ عمر بڑھاتا ہے، پلکوں کے بال رک کر بتا رہے ہیں اللہ عمر روک دیتا ہے۔ عمریں دونوں کی برابر، عمریں دونوں کی ایک ہے، عمریں دونوں کی 70 سال ہے، ایک کی رکی بھی ہے ایک کی بڑھ رہی ہے۔ اللہ چاہے کسی کی عمر کو بڑھا دے، اللہ چاہے کسی کی عمر کو روک دے، بڑھاپا طاری نہ ہو۔ بھائی کیوں امام کی عمر رکی رہ جائے گی؟ ایک اور دلیل لے لیجئے، بات میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن اچھا لگ رہا ہے ایک دلیل اور دے۔ کیوں 1150 سال والا شخصیت 40 سال پر رکا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان کہتے ہی اسے ہیں جس پہ زمانہ اثر نہ کرے۔ سورج اس پہ اثر نہیں کرے گا، آب و ہوا اس پہ اثر نہیں کریں گے۔ ہمارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری جھریاں کیوں پڑتی ہیں؟ ہمارے بدن کے اندر جو ہے وہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ یہ روشنی اثر کرتی ہے، یہ بھی طبی موضوع، یہ روشنی جو ہے یہ اثر کرتی ہے۔ جہاں روشنی پڑ رہی ہوتی ہے وہاں آپ کوئی ذرا آپ کوئی پینافلیکس تو لگا دیجئے، باہر کوئی سینری تو لگا دیجئے، ایک ہفتے بعد اس کا رنگ بھدا پڑ جائے گا۔ دھوپ اگر بلا فاصلہ نہ بھی پڑ رہی ہو، روشنی صرف آ رہی ہو، رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ روشنی اثر کرتی ہے، روشنی بدن پہ اثر کرتی ہے، اور روشنی کا منبع ہے سورج، ایسا ہی ہے۔ تو امام رضا فرماتے ہیں کہ امام زمان اسے کہتے ہیں جس پہ زمانہ اور سورج اور چاند اثر نہ کرتا ہو۔ کسی نے پوچھا تھا مولا آپ امام کو آواز دے کر کہا یا صاحب الزمان، حضرت نے فرمایا مجھے صاحب الزمان نہیں کہو۔ بعض القاب مخصوص ہیں، امیر المومنین علی کے علاوہ کسی اور امام نے نہیں کہنے دیا، کسی بھی امام نے ٹوک دیا فوراً خبردار ہمیں امیر المومنین نہیں کہو، امیر المومنین صرف علی ہیں۔ اسی طرح امام زمان اور صاحب الزمان ائمہ نے روکا، خبردار ہم امام زمانہ نہیں ہیں، امام زمانہ ایک ہی ہے جی۔ تو حضرت نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں؟ جس نے صاحب الزمان امام رضا کو پکارا اس سے کہا تم دیکھ نہیں رہے میرے بال سفید ہو رہے ہیں؟ میرے بال سفید ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے سورج مجھ پہ اثر کر رہا ہے۔ ہمارا ایک ہی ہے جس پہ سورج اثر نہیں کرے گا، وہ ہے امام زمان۔